السلام علیکم لسنر. ناول ایک نیو ٹویسٹ لینے والا ہے. آج ہم ناول کی 16 ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے والے ہیں جس کی رائٹر ہیں ثنا عباسی. کوئی من ناول اس کلم ثنا عباسی. قسط نمبر 16. عائشہ آفس جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تھی، شمشیر جانے کہاں سے نکل کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ کان چباتے بڑی بڑی مونچھوں والے شمشیر کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے گھن آئی تھی. کہاں جانے کی تیاری ہے شہزادی؟ بہت پڑھ نکل آئے ہیں. میری بات شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے آج میں تمہیں خود ہی لینے آ گیا ہوں. چلو میرے ساتھ. اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا تو عائشہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا. آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھو گے. عائشہ اسے وارن کرتی وہاں سے جانے لگی. تیری اتنی ہمت، تو نے شمشیر پر ہاتھ اٹھایا. آج تجھے بتاؤں گا میں ہوں کیا چیز. وہ عائشہ کا بازو جکڑے گھسیٹ کر لے جانے لگا. شور پر عائشہ کی دادی بھی باہر آ گئیں اور لوگوں کا بھی مجمع لگ گیا. سارے تماشا دیکھ رہے تھے. کسی مرد کی ہمت نہیں تھی اس خطرناک غنڈے سے الجھنے کی. چھوڑو مجھے کمینے ذلیل انسان، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی چیخ رہی تھی. ساتھ اس کی دادی بھی اپنے کمزور وجود کے ساتھ اس غنڈے کو عائشہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. میری بچی کو چھوڑ شمشیر. عریب آج بھی عائشہ کو پک کرنے اس کے گھر آیا تھا، مگر گلی میں مجمع جمع دیکھ گاڑی سے اتر آیا. پھر اس نے سامنے جو منظر دیکھا اس سے عریب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. ایک آدمی عائشہ کو زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہا تھا. اس نے عائشہ کی بوڑھی دادی کو دھکا مارا جس سے وہ دور جا گری تھیں. عریب سیکنڈ میں اس تک پہنچا. چھوڑو اسے، یہ کیا بدتمیزی ہے. وہ عائشہ کا ہاتھ اس مچھر کی گرفت سے چھڑوانے لگا. اے ہیرو، تو نکل یہاں سے ورنہ تیرے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا. اس بڑی بڑی مونچھوں والے مرد نے عریب کو دھکا دیا جس سے عریب ذرا سا لڑکھڑایا تھا. سالے تیری تو. عریب اب کے بعد ساری شرافت ایک سائیڈ رکھتے اس کی صحیح سے دھلائی کرنے لگا. وہ آدمی چیخ رہا تھا، عریب کو دھمکیاں دے رہا تھا. تو مجھے جانتا نہیں ہے لڑکے. وہ پٹتے ہوئے بس یہی الفاظ بولے جا رہا تھا. عریب اور زائش دونوں ہی فائٹر تھے. مارشل آرٹ کراٹے ان دونوں نے بچپن سے ہی سیکھ رکھے تھے. باقی فائٹنگ کی ساری پریکٹس ان لوگوں نے پڑھائی کے دوران جاری رکھی تھی. اب ان دونوں کا مقابلہ کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی. عریب اس شمشیر نامی شخص کا حلیہ بگاڑ چکا تھا. یہ میری منگیتر ہے، اسے تو میں اپنے ساتھ لے ہی جاؤں گا، مگر تجھے بھی دیکھ لوں گا میں. وہ موقع ملتے ہی اپنی جان بچاتا بھاگ گیا. عریب ان دونوں کو لے اندر آیا. عائشہ کی دادی اس کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی. کون تھا یہ اور آپ لوگوں کو کیوں پریشان کر رہا تھا؟ عریب نے سنجیدگی سے پوچھا. ورنہ اندر تو آگ لگی ہوئی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا عائشہ کو چھونے والے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دے. یہ رحمان صاحب عائشہ کے دادا کے بھائی کا بیٹا ہے.
اور علاقے کا بہت ہی بڑا غنڈہ بھی۔ ایک دن اس کی نظر عائشہ پر پڑ گئی۔ جب سے ہی وہ میری بچی کے پیچھے پڑا ہے۔ بھائی بھابھی خود ہی آ کر زبردستی اپنے دن اس کی منگنی کر گئے تھے۔ آئے دن یہی تماشا کرتا ہے۔ اب بھی وہ زبردستی عائشہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جب تم آ گئے بیٹا۔ رحمان صاحب آج دکان پر گئے ہیں، اس لیے ہم دونوں گھر میں اکیلے ہی تھے۔ آپ لوگ پولیس میں کمپلین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کی تھی، مگر کچھ دن بعد یہ وہاں سے بھی چھوٹ کر آ گیا۔ رحمان صاحب کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ وہ بھی پریشان سے گھر آئے، مگر سامنے اریب کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ یہاں تو سب کچھ نارمل تھا۔ نور بانو بیگم نے انہیں ساری بات بتائی، جس پر وہ ایک بار پھر اریب کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اریب ان سے اجازت لیتا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی۔ اتنے تماشے کے بعد وہ اریب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی خود پر اپنی پریشانی ظاہر ہونے دی تھی، مگر نہیں ہونے دی تھی، مگر اب اس کا سارا بھرم ختم ہو گیا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر ان کا گیٹ دھڑدھڑایا گیا۔ باہر شمشیر اپنے ماں باپ اور غنڈوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اریب نے جلدی سے اپنے ایک دوست کو کال کی جو ڈی ایس پی تھا۔ پولیس کے آتے ہی شمشیر شور کرنے لگا کہ عائشہ اس کی منگیتر ہے اور وہ آج اسے لے کر جائے گا۔ اس کی بات پر اریب مشتعل ہوتا اٹھا اور اس مچھڑ کو گریبان سے پکڑا۔ شاید تم ابھی کچھ دیر پہلے کی مار بھول گئے ہو۔ اگر اب تیری زبان پر عائشہ کا نام بھی آیا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ شادی اور لڑکی دونوں کا ارمان نکل جائیں گے۔ اریب غصے سے سر لہجے میں بولا۔ اریب کے دوست نے اسے دور کیا۔ کیا کر رہے ہو اریب؟ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ کب تک تم اس سب میں انوالو ہوگے؟ وہ اس کی منگیتر ہے، اس کے دوست نے سمجھایا۔ اریب کے دماغ کی شرنیں پھٹ جانے کو تھیں۔ عائشہ کو کسی اور کے ساتھ سوچتے وہ تو ابھی تک اس آدمی کے ہاتھ میں عائشہ کا ہاتھ دیکھتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ کسی بھی حال میں عائشہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ انکل، آپ کی اجازت ہو تو میں آج ابھی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے بابا کو جانتے ہیں، ابھی وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور بڑے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت صرف میرا بھائی آ سکتا ہے۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی تھی۔ کچھ دیر بعد زائش کے آتے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ عائشہ فاروق عائشہ سلطان بن گئی۔ سارے حالات ٹھیک ہونے کے بعد وہ دونوں عائشہ کے دادا دادی کو تسلی دیتے چلے گئے۔ اریب دل میں عائشہ سے ملنے کی خواہش لے یوں ہی چلا گیا۔ طاہر کو ہوٹل کے روم میں کسی لڑکی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھ زائش اس کے پاس آیا اور اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کیا، جس پر ساحل سنبھلے بغیر نیچے گر گیا۔ ذلیل انسان، تم منیرہ کی زندگی کیسے برباد کر سکتے ہو؟ ساحل بھی اٹھا اور اسے مارنے لگا۔ تجھے بڑے درد ہیں تو ہی رکھ لے اس گھٹیا لڑکی کو، جس سے پہلے بھی تیرے ناجائز تعلقات رہ چکے ہیں، اور مجھے تو شک ہے وہ بچہ بھی میرا نہیں ہے، جسے وہ میرے گود میں پکے آم کی طرح گری تھی۔ جانے کتنوں کا دل بہلا چکی ہوگی۔ ایک تو ان میں سے تم ہی ہے نا؟ وہ بکتا جا رہا تھا اور زائش کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ دماغ کی نس پھول گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زائش کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتا گت تھے۔ جب ہوٹل کے گارڈ نے ان دونوں کو الگ کیا تھا، ساحر بکتا چکتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، مگر اس کی آخری بات نے زائش کا دماغ گھما دیا تھا، جو اس نے روحاب کے بارے میں کی تھی۔
اپنی بیوی مجھے دے دے، جیسے منگیتر دی تھی ویسے بھی تجھے اس ہیرے کی قدر نہیں ہے، کمینے ذلیل انسان، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ زائش خود کو ان گارڈز کی گرفت سے چھڑوانے لگا، مگر تب تک ساحر خان گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ زائش نے آج پھر ڈرنک کی تھی اور حد سے زیادہ کی تھی۔ ساحر کے رعب کے لیے کہے گئے الفاظ پر اس کے اندر انگارے جل اٹھے تھے۔ کبھی زنیرہ کا چہرہ اس کے سامنے آتا، کبھی رعب کا۔ آج اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا بھی نہیں۔ ایک آدمی رات کے آخری پہرے اپنے گھر میں ڈولتے قدموں کے ساتھ داخل ہوا، دھاڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک نازک مومی وجود سفید کمبل میں بے خبر نیند سویا ہوا تھا۔ اندر آنے والے شخص نے اسے سکون سے سوتے دیکھ اس کے جسم میں انگارے بھر گئے۔ اس نے جھٹکے سے بلینکٹ لڑکی پر سے دور پھینکا اور اسے اس سوئے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میرا سکون برباد کر کے تم کیسے عیش کر رہی ہو؟ مجھے انگاروں پر گھسیٹ کر میرے بیڈ روم میں میرے گھر کی مالکن میری بیوی بنی بیٹھی ہو۔ رحاب زائش کے جارحانہ رویے کی وجہ سے گہری نیند سے ڈر کر اٹھ بیٹھی اور خود کو اس ظالم شخص کی قید سے چھڑوانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں ہزار بار کہہ چکی ہوں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ تم جھوٹ بولتی ہو، یہ سب تم ماں بیٹی کا ہی کیا دھرا ہے، ورنہ اتنی جلدی میڈیا کو اس سب کی خبر کیسے ہوتی؟ اور اس رات بے ہوش بھی میں تمہارے اس جوس پینے کی وجہ سے ہوا تھا۔ زائش اس کے منہ پر گھبرایا تھا، جو گھر آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جانے کیا سوچ کر واپس آ گیا، اور اب اس کے عقب کا نشانہ رحاب بن رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کا، جو تم نے پلان کیا اس میں کامیاب ہوئی۔ وہ اسے بیڈ پر گرائے، زبردستی سے قابو کرتا اس کی شرٹ کنڈوں سے نیچے سرکائے، اپنے دانت اس کی صاف شفاف گلابی اسکن پر گاڑ گیا۔ اب وہ اس کی گردن پر اپنی درندگی دکھا رہا تھا۔ رحاب روتی سسکتی خود کو اس کی فولادی شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو ہوش میں تھا ہی نہیں۔ اس پر شراب کا نشہ اور اس سے زیادہ انتقام کا جنون سوار تھا۔ آج اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑیں مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ اسے پوری قوت سے دور دھکیلتی، کوہنیوں کے بل اٹھتی، بیڈ پر پیچھے کو کھسکی، مگر زائش نے پھرتی سے رحاب کے پاؤں پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے اس پر حاوی ہوا۔ پلیز زائش، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنی ہی نظروں میں مت گرائیں۔ وہ روتی اس سے فریاد کر رہی تھی، مگر زائش ہوش میں ہوتا تو سنتا۔ رحاب اس کی جنونیت کے آگے بے بس تھی، وہ پوری طرح اس پر قابض تھا۔ اس کی دہکتی سانسیں رحاب کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ اب کی بار وہ زبردستی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر رحاب ادھر ادھر سر ہلاتی اسے ایسا کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ کیا کمی تھی مجھ میں، جو تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا؟ اب وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں ایسے تکلیف میں، زنیرہ۔ رحاب، جو اس کی درد بھری آواز سن کر حیران تھی، اب غصے سے پوری طاقت صرف کرتی اسے خود سے دور دھکیل گئی، مگر زائش نے اسے پھر سے اپنی گرفت میں جکڑا۔
چھوڑ کر نہیں جانا پلیز۔ زائش اسے اپنی بازوؤں کی مضبوط گرفت میں جکڑے دیوانوں کی طرح بے تحاشا چوم رہا تھا۔ اسے اس وقت رحاب کے لمس میں سکون حاصل ہو رہا تھا۔ وہ مدہوش ہوتا اس کی شیریں لبوں کا جام پینے لگا، مگر رحاب زائش کی قربت میں کسی آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اسے زائش کا لمس کسی بچھو کے ڈنک کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا شوہر کسی دوسری لڑکی کا تصور کرتے اسے چھو رہا تھا۔ یہ سب رحاب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب زائش خود ہی بڑبڑاتا بیڈ پر ایک طرف کو ڈھہ گیا۔ وہ ہوش کھو کر رحاب نے سوچ لیا تھا اب وہ زائش کے ساتھ نہیں رہے گی، چلی جائے گی اپنی ماں کے پاس، جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ رحاب نے اس کے لیے اپنی ماں کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی۔ اتنے مہینوں بعد بھی زائش کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی تو وہ کیوں یہاں رہتی؟ وہ ایک فیصلہ کرتی اٹھی تھی اور اسٹڈی روم میں بند ہو گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی قدرت اس کا بھی اور امتحان لینے والی ہے۔ زائش بیڈ پر بے سود پڑا تھا، اس حقیقت سے انجان کہ اب اس کی قسمت اس سے روٹھ گئی ہے۔ آج سنڈے تھا۔ زائش بیک یارڈ میں بنے اپنے جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا۔ بلیک بنیان ٹراؤزر میں اس کا پھولا ہوا سینہ اور بازو نمایاں تھے۔ اس کے سفید مسل والے بازو پر تیزی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ جنونی انداز میں پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے میں مصروف تھا۔ کل ساحر خان سے لڑائی کے بعد اس کا غصہ اور جنون کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بار بار اس کے الفاظ زائش کے کانوں میں گونج کر اس کے جسم میں انگارے دوڑا رہے تھے۔ آج جب زائش اپنے روم سے نکل رہا تھا تو رحاب کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ اور یہ پہلی بار تھا جو رحاب صبح 10 بجے تک سو رہی تھی، ورنہ وہ فجر میں اٹھنے کی عادی تھی۔ زائش سر جھٹکتا جم میں آ گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے رحاب کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زائش بیٹا، رحاب کہاں ہے؟ ماما نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ آج سنڈے تھا تو سب گھر پر ہی موجود تھے۔ کمرے میں سو رہی ہیں، وہ لاپرواہی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اتنا لیٹ؟ ماما کو تشویش ہوئی تھی۔ زوہی بیٹا، آپ بھابھی کو جا کر اٹھاؤ۔ جی بڑی ماما۔ زو-نیشا نے فوراً اپنا آئی پیڈ رکھا اور ان کے حکم کی تعمیر کی تھی۔ زو-نیشا نے رحاب کو آواز دی، مگر وہ یوں ہی کمبل میں منہ دیے سوتی رہی۔ اس نے قریب آ کر رحاب کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ زو-نینا نے رحاب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر گئی۔ رحاب کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا، سانس بھی دھیمی تھی، ہونٹ سفید پپڑی زدہ تھے۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگی تھی اور پورے گھر میں شور مچا دیا۔ ماما چچی دونوں تشویش زدہ تھیں۔ زو-نیشا کی اطلاع پر رحاب کے روم میں آئیں اور رحاب کی حالت دیکھ بوکھلا گئیں۔ وہ ہوش بہوش سے بیگانہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ ڈاکٹر کو کال کی گئی۔ عالم سلطان اریب بھی روم میں آئے تھے۔ خیریت ہے نا؟ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل لے چلتے ہیں؟ اریب نے پوچھا۔ سب سے آخر میں زائش آیا تھا اور سب کو اپنے روم میں جمع دیکھ کر حیران ہوا۔ خیریت، آپ سب یہاں؟ زائش، آپ اتنے کیئرلیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں بچی بخار میں تپ رہی ہے اور آپ کو ہوش ہی نہیں۔
مجھے آپ سے اتنی غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی۔ عالم سلطان زائش سے غصے سے باز برس کر رہے تھے، جس کے چہرے پر اب بھی بیزاری تھی، جسے اسے روحاب کی خراب طبیعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عالم سلطان کو اس پر اور زیادہ غصہ آیا۔ اتنی بھی کیا طبیعت خراب ہوئی ہے ان کی؟ بخار ہی تو ہوا ہے، میڈیسن دے دیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو مجھے معلوم ہوگا۔ زائش کو بھی اپنے باپ کی ڈانٹ پر غصہ آ گیا۔ سرد لہجے میں بول کر روم سے ہی باہر نکل گیا۔ عالم سلطان کو اس کے اس ایٹیٹیوڈ پر تاؤ آیا تھا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی وہ اور عارف بھی باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر نے روحاب کو چیک کرنے کے بعد میڈیسن اور ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ہاسپٹل آنے کو کہا۔ مگر بچی کو ہوا کیا ہے؟ انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ ہے اور ویکنیس بھی بہت ہے۔ دیکھیں مسز عالم، بچی بہت کم عمر اور کمزور ہے، اس لیے آپ لوگ یہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں، تب ہی میں کنفرم بتا سکتی ہوں۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر، میں آج ہی یہ ٹیسٹ کروا لوں گی۔ دونوں جو کسی خوشخبری کی منتظر تھیں، ڈاکٹر کی بات پر ان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ روحاب کو ہوش آیا تو چچی جان اسے ہلکا پھلکا ناشتہ کروانے کے بعد میڈیسن دے کر آرام کرنے کی تاکید کرتی چلی گئیں۔ اب روم میں روحاب اکیلی تھی۔ جب زائش لال پھپھو کا چہرے کے ساتھ غیظ و غضب چہرے پر سجائے دیوار گیر الماری سے اپنا ڈریس نکالتا باتھ روم میں بند ہوا، اس نے ایک نظر بھی روحاب پر ڈالنا گوارا نہیں کیا، جو اس حال میں اس ہی سنگ دل کی وجہ سے پہنچی تھی۔ وہ روحاب کے معاملے میں بے حس تھا، مگر اتنا سنگ دل کٹھور ہوگا اس کا روحاب کو یقین نہیں تھا۔ روحاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عالم سلطان زائش کی کلاس لے رہے تھے، اسے خوب کھری کھری سنا رہے تھے۔ وہ لب بیچے ضبط سے کھڑا تھا۔ ڈیڈ، اب وہ اتنی بھی بیمار نہیں جس پر آپ مجھے اتنا سب سنا رہے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر انہیں بولا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کے ماں باپ ہو کر کسی دوسرے کو اس سے زیادہ اہمیت دینا زائش کو آگ لگا گیا۔ اسے روحاب پر بے انتہا غصہ آیا۔ وہ کیوں فضول میں تماشا لگا رہی ہے؟ عالم سلطان نے تعجب سے اپنے بے انتہا حسین بیٹے کو دیکھا، جو بے حد نرم دل، محبت کرنے والا ہوتا تھا۔ غصہ اسے بہت کم آتا تھا۔ وہ تو بچپن میں بھی جانور تک سے بے انتہا لگاؤ رکھتا تھا، مگر اب شاید اس کا دل بدل گیا تھا۔ دل کی جگہ پتھر فٹ ہو گیا تھا۔ زائش کا فون رنگ ہوا۔ زنیرہ کا نمبر تھا۔ اس نے کال یس کی تو دوسری طرف جو سننے کو ملا وہ زائش کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا گیا۔ زنیرہ کو ساحر نے مارا تھا، جس پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے اس کی ساس ہاسپٹل لے آئی تھی۔ سارے گھر والے بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں زنیرہ کی حالت اب بہتر تھی، مگر ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ ساحر نے نشے کی حالت میں زنیرہ کو طلاق دے دی تھی۔ دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس پر ساحر اسے بری طرح پیٹنے کے بعد طلاق دے کر گھر سے چلا گیا تھا۔ یہ خبر سلطان ہاؤس کے افراد پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ گھر میں صرف زنیشہ اور روحاب ہی موجود تھیں۔ اس سب میں روحاب کو تو سب بھول ہی گئے تھے کہ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔